شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات کو ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش ہونے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والے جسے میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کے مصیبت کو میں دور کر دوں؟ ہے کوئی فلاح حاجت والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ میرے اللہ کو یعنی کہ صبح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے مغرب سے لے کر جو ہے یعنی صبح فجر تک اللہ پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی یعنی کہ فلاح حاجت مانگنے والا جس کی میں حاجت کو پورا کروں۔ معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ اس رات کو گنہگاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ یعنی شب بارات کو ایسی مبارک راتوں کو یاد الہی میں گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مبارک رات کے لیے اس مبارک رات جو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات یعنی شب بارات کی رات کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ نہیں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع شریف میں پہنچ گئی۔ بقیع شریف جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں یعنی رات کو گزار رہے ہیں۔ اللہ جب یعنی کہ اماں عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا خیال یہ تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرہ میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رات کو قبروں پر جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تجھے معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ سال میں پیدا ہونے والا رہتا ہے اس کو اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی فوت ہونے والا رہتا ہے، جو ہلاک ہونے والا رہتا ہے یعنی اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ غور کریے کہ یہ رات ایسی رات ہے جس کو یعنی کہ مال ملنا رہتا ہے، مکان ملنا رہتا ہے، اولاد ملنا رہتا ہے، رزق ملنا رہتا ہے، صحت تندرستی ملنا رہتا ہے، وہ سب اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جس کو جو ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیمار یعنی ہوتا ہے یا کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا نام اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں یعنی کہ ان بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں ان کے رزق بھی اترتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسی رات میں جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فرشتے اور عمل اٹھائے جاتے ہوں اور رزق اترتے ہوں تو اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کا ورد کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرتے رہیے، قرآن شریف کی تلاوت کریے اور جو ہے دیگر نوافل ادا کرتے رہیے کہ اس حالت میں جب کہ ہمارے عمل اللہ کے بارگاہ میں اٹھائے جا رہے ہوں، ہم یاد الہی میں مشغول ہوں، پھر اسی رات میں اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو
انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب بارات ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کو انسان کو چاہیے کہ عبادت کے ذریعے آگ سے نجات حاصل کرے اور شب بارات کی رات میں یعنی اچھے سے اچھا کھانا پکوائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، شوہروں کو یعنی کہ مردوں کے قبرستان پر قبرستان جائیں اور ان کو جو ہے کچھ پڑھ کر بخشے، جو ہے قبروں پہ جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو ہے اس سے میرا اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو بچوں کہ آدمی لوگ کو چاہیے کہ قبرستان پہ جائیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا کھانا پکائیں، اور جیسے روزمرہ ہم کھانا بناتے ہیں تو ویسے تو روزانہ اتنا عمدہ کھانا نہیں بنتا، لیکن اس رات میں شب برات کے لذیذ غذائیں پکائیں، اور اپنے پڑوسی کے یہاں، رشتہ داروں کے یہاں جو ہو سکے تو اس کے یہاں بھی کھانا بھیجیں، اور جو ہے اللہ کی عبادت میں رات کو گزارے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شب برات کی رات 14 تاریخ کی رات میں اللہ 8 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب کے 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر کے ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور 2 رکعت نفل بلائے دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل مخلوق کی محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر دوگانہ کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 21 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں، اور ہو سکے تو بیری کے پتے منگوائیں، اور شب بارات کی رات میں مغرب سے پہلے بیری کے پتے پانی میں ابال کر جو ہے اس سے غسل کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے اسکن میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، بیری کے پتے پکا کے نہانے سے اس رات میں ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔